عالیہ اور واسع کے بیچ میں نا جو ایسا محبت ہے یہ چلنا شروع ہو چکی ہے، اور واسع جو نا یہ صرف اور صرف فریہ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر ہے، لیکن جو عالیہ ہے یہ محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہو چکی ہے کہ اسے جو واسع کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو آگے جا کر عالیہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوگا، جو بعد میں اسے احساس ہوگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ عالیہ کی جو چھوٹی بہن ہے نا، اس کا جو گھر ہوتا ہے یہ برباد ہو جاتا ہے، اسے اسور سے ناراض ہو کر آ جاتی ہے۔ جب گھر میں آتی ہے تو اپنی ماں کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے، عالیہ کو بھی سب کچھ بتاتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو صاف الفاظ میں منع کر دیتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اسور کے پاس سے اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ جب یہ بات والد سنتے ہیں نا تو والد جو ہوتا ہے اسے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عالیہ کو کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہاری جو وہ ماں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے اسے تمہاری ماں نے کروایا ہے۔ میں تو بار بار اسے جو منع کرنے کی کوشش کرتا تھا، بار بار اسے کہتا تھا، لیکن آج اگر آپ کی بہن کا گھر برباد ہوا ہے تو صرف اور صرف جو وہ آپ کی ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ باتیں عالیہ سنے گی تو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ اب عالیہ کی جو بہن ہے وہ بھی ضد پہ ہوتی ہے۔ اسور جو ہوتا ہے نا یہ کچھ ٹائم کے بعد جو وہ لینے کے لیے آتا ہے اپنی بیگم کو، آ کر جو وہ بات کرتے اپنی بیگم کے ساتھ تو صاف الفاظ میں جو انکار کر دیتی ہے بیگم اس سے، جو عالیہ کی بہن ہے، اور عالیہ کا والد بھی انکار کرتے اور کہتے کہ آپ جو کچھ بھی جو وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں اسے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسور جب یہ بات سنتے ہیں نا تو ایسے بھی چڑھ جاتا ہے غصہ، اور یہ انکار کر دیتے اور کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، پھر مجھے بھی نہیں کہنا، مجھے بھی اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور میں بھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ غصے سے اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ والدین جو ہوں گے نا یہ اپنی بیٹی کا گھر کیسے برباد کریں گے، وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے، وہ تو اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے، تو آپ کو پولیس جانا ہوگا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ تو پھر یہ جا سکتی ہے۔ اسور اتنا برا نہیں ہے جیسا جواب دکھایا جا رہا ہے۔ عالیہ اتنی محبت میں پاگل ہو چکی ہے کہ یہ واسع کے ساتھ اب رابطے میں بھی رہتی ہے، اور یہ آفس میں بھی جاتی ہے تو اس کے دماغ میں صرف اسے واسع ہی چل رہا ہوتا ہے۔ واسع بھی ایسا جو وہ منور کو یا فریہ کو بھولنا شروع ہو چکا ہے، جو واسع جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے، دکھانا چاہتا ہے فریہ کو کہ بھئی میں نے جو وہ تم سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کو پسند کر لی ہے، اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب ان کی جو محبت ہوتی ہے نا اسے آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے، دونوں کے جو رابطے ہیں اسے بہت زیادہ تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور عالیہ سچی محبت کرتی ہے، بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے، اور جب بھی اسے فضا بہن دیکھتی ہے نا تو اس سے پوچھتی ہے، اس سے بار بار کہتی کہ آخرکار کیا راز ہے اس خوشی کا جو تم اتنی زیادہ خوش ہو۔ اب ایک دوسرے کو یہ پھول بھی دینا شروع کر دیں گے، گفٹ بھی دیں گے، اور جب بھی یہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ جو واسع ہوگا اسے عالیہ کو اپنے پاس جاب کے لیے بھی لگوا سکتا ہے جہاں پر واسع جاب کرتا ہے، اور جب واسع یہ سب کچھ کر پائے گا تو پھر تو واسع کے لیے اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو فریہ کا منگیتر ہے کزن، جس کے پیچھے اس نے جو واسع کو چھوڑا نا، تو وہ بھی فریہ کے ساتھ اس حساب سے جو وہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اچانک سے مدیحہ کی کال آتی ہے اور یہ اٹھ کر جانے لگتا ہے۔ اب یہ فریہ کے سامنے کھل کر تو بات نہیں کرتا، تو فریہ جو ہوتی ہے اسے بتانا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اسے اسی کی کال آئی ہوگی، اب یہ فریہ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ باتیں ماں سنے گی تو یہ فریہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے۔ واسع اور عالیہ کی کال پہ بات ہوتی ہے تو واسع جو ہوتا ہے اسے عالیہ کو سنہرے خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی ہر ایک انسان جب اپنی قسمت آزماتا ہے نا تو اس کے بعد اس کی قسمت میں سب کچھ آتا ہے، بعد اس کی قسمت مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی اپنی قسمت کو ضرور آزمائیں، اپنی قسمت کے ساتھ جو وہ ایک دفعہ ضرور یہ کام کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی قسمت مکمل طور پر چینج ہو جائے گی۔ قسمت آزمانے کی بات اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ کہے کہ آپ جاب کے لیے کسی اور جگہ پر ٹرائی کریں، تو جب یہ ٹرائی کرے گی تو یہ واسع کے پاس بھی جا سکتی ہے جہاں پر جو واسع جاب کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اس فیصلے پہ بہت زیادہ پچھتاوا بھی ہوگا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نے جب وہ کتنی بڑی دیر کر دی ہے، اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ اب آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا عالیہ اور واسع کی جو محبت ہوگی یہ سچی ہوگی؟ کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں، ساتھ میں فضا بھی ہوتی ہے، فضا تو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے،
جو ہے وہ عالیہ کا ریئیکشن، عالیہ کے جذبات، تو وہ یہ منع تو نہیں کر سکتی، اسے کہہ تو نہیں سکتی کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں، لیکن جب یہ آگے بڑھ جائے گی تو اس وقت اسے اگر منع بھی کیا جاتا ہے تو یہ پیچھے مڑ کر جو وہ نہیں دیکھے گی۔